الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. معزز اور موقر مشاہدین و مشاہدات، سلسلے تفسیر قرآن کے اس مبارک درس میں آپ کے سامنے سورۃ البقرہ آیت نمبر 277 پیش کی گئی ہے۔ اس مبارک آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال انجام دیے اور نماز قائم کیا اور زکوٰۃ ادا کیا، ان کو ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے اوپر کوئی ڈر نہیں ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا، نہ وہ غم کریں گے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ناشکر کافر، گنہگار، فاسق اور فاجر، سود کا لینے اور دینے والا، ان کے مقابل اپنے مومن، متقی، پرہیزگار بندوں کا تذکرہ کیا۔ آپ نے وہاں پہ دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، لیکن ان کے بالمقابل اللہ کے کچھ بندے ضرور ہیں ایسے جو اللہ تعالیٰ کے شکرگزار بندے ہیں۔ قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں سے شکرگزار بندے کم ہیں۔ تو کچھ بندے ایسے ہیں گرچہ ان کی تعداد بہت کم ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے معاشرے اور سماج میں کس طرح سے اللہ رب العزت کے احکامات کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، کس طریقے سے اللہ رب العزت کے احکامات کو پس پش ڈالا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، ایمان امنا کا لفظی معنی، لغوی معنی ہے تصدیق، اور ایمان کا شرعی جو معنی ہوتا ہے تصدیق بالجنان، قول باللسان وعمل بالارکان، کہ دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے اقرار کرنا اور اعضاء اور جوارح سے عمل کرنا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے دل میں اللہ رب العزت کو معبود مان لیا، اسلام کو حق مان لیا، تو آپ اسلام کے دائرے میں آ گئے، آپ کامیاب ہو گئے۔ نہیں، ایسے نہیں ہوگا، اس سے مسلمان نہیں ہوتے انسان۔ یہ ضروری ہے، لیکن صرف اسی سے مسلمان ہو جائے نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو فرعون بھی کامیاب ہوتا اور مسلمان ہوتا، کیونکہ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، انہوں نے انکار تو کیا لیکن ان کے دلوں نے یقین کر لیا تھا، دل میں یقین تھا، اس کو معلوم تھا کہ میں غلط کر رہا ہوں، غلط کہہ رہا ہوں، حقیقی معبود اللہ ہے، لیکن تکبر کی وجہ سے۔ اور ایسے تصدیق کرنے کے بعد زبان سے اقرار ضروری ہے، کیونکہ اگر زبان سے اقرار آپ کریں گے اور دل میں تصدیق نہیں ہوگی تو بھی مومن نہیں ہو سکتے۔ منافقین کو لے لیجیے،
زبان سے اقرار کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں۔ منافقین کے ساتھ دنیا میں مسلمانوں جیسا معاملہ کیا جائے گا، لیکن آخرت میں یہ ٹوٹل اور مکمل طور سے کافروں کے ساتھ ان کا انجام ہے، سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ اور ایسے ہی یہ بہت افسوسناک رویہ ہے کہ کوئی دل سے تو سچا مانے، زبان سے اقرار کرے، مگر عمل نہ کرے، نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، فرائض سے کوئی مطلب نہیں، حلال و حرام کی کوئی مطلب نہیں، محرمات سے بچنے کا کوئی جذبہ نہیں، کچھ نہیں، بے دین ہو کر کے گزر رہا۔ تو یہ بھی بہت افسوسناک معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں بھی ایمان کا تذکرہ کیا ہے وہاں عامل الصالحات کہا ہے، نیک کام کیا۔ اور نیک کام کا مطلب اللہ نے جو فرض کیا ہے ان کو ادا کرو پہلی فرصت میں، اور جو حرام کیا ہے اس سے بچو۔ یہ نیکی کی پہلی سیڑھی ہے۔ تو یہ تینوں جب ہوں گے تو اس کو ایمان کہیں گے۔ عمل کے بغیر ایمان ممکن نہیں کہ کامل ہو جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا الایمان بضع و70 شعبہ، 70 سے زائد اس کی شاخیں ہیں۔ سب سے اونچی شاخ ہے لا الہ الا اللہ، اور سب سے نیچی شاخ ہے اماطۃ الاذى عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، یہ ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نماز کے بارے میں فرمایا ہے، جب قبلہ بدلا اور پھر یہودیوں اور کفار کی طرف سے یہ غلط فہمی پھیلائی گئی کہ جو اب تک نمازیں پڑھے تھے اس سے کیا ہوگا، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، یا جو لوگ انتقال کر گئے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے پڑھتے ان کا کیا ہوگا؟ تو اللہ نے کہا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم ای صلاتکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کریں گے، تمہاری نماز کو ضائع نہیں کریں گے۔ نماز کو ایمان کہا ہے۔ تو جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ عمل صالح ایمان میں داخل ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے عمل صالح کا تذکرہ خاص طور سے اس کی اہمیت پر ذات کی۔ اللہ رب العزت اگر اتنا کہہ دیں ان الذین آمنوا، تو اس میں عمل صالح آ گیا۔ عمل کے بغیر کوئی مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے عمل الصالحات الگ سے لائے، اور عمل الصالحات میں نماز بھی آ گئی، زکوٰۃ بھی آ گیا، اور ساری باتیں آ گئی، لیکن اس کے باوجود بھی رب العالمین نے نماز کا تذکرہ کیا، کیونکہ نماز کی اہمیت۔ نماز اگر جان بوجھ کر انسان چھوڑ دے تو اہل علم اس کے کافر ہونے کے قائل ہے، بہت خطرناک معاملہ ہے۔ تو یہ نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ سب عمل صالح ہیں، لیکن عمل صالح میں داخل ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے ان کا تذکرہ کیا، ان کی اہمیت پر ذات بتائی۔ تو بے شک جو ان لوگوں نے نماز قائم کیا اور جن لوگوں نے اور زکوٰۃ ادا کیا، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر، ان کا ثواب اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ کوئی ان کو نمازی مانے نہ مانے، کوئی نیک ان کو مانے نہ مانے، دنیا والے کوئی حیثیت دے نہ دے، ان کا ثواب تو ان کے رب کے پاس ملے گا۔ وہ ثواب سے محروم ہونے والے نہیں ہیں۔ ان کا اعزاز ہونا ہو، ان کی تکریم ہونا ہو، ان کی فوٹوز بنائے جائیں نہ بنائے جائیں، ایسا نہیں، ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ثواب ذخیرہ کیا، اللہ نے اس کو ریکارڈ کر لیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ پورا بدلہ دے گا۔ تو ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ملے گا۔ یعنی ایک آدمی کو جو نیکی کر رہا ہے، اپنی نیکی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ثواب طلب کرنا چاہیے، اس کے اندر حرص اور لالچ رب العزت کے ثواب کو حاصل کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور آگے فرمایا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ،
اور نہ تو ان پر کوئی ڈر ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا. آگے کے لیے کوئی ڈر بھی نہیں ہوگا، خوف بھی نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کو کما حق کو استعمال کیا، اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی میں لگایا، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، زکوٰۃ دیے، حج کیے، فرائض کو ادا کیا، حرام چیزوں سے بچے. تو اپنی زندگی کو انہوں نے بہت بہترین عمل میں گزارا ہے. کوئی ڈر نہیں ہوگا. ڈرتا تو وہ ہے جو اللہ رب العزت کا عاصی، نافرمان، باغی، شرکس بن کر کے زندگی گزارتا، اور نہ تو انہیں کوئی غم ہوگا. غم اس بات پر کہ جو پچھلا وقت گزرا، پچھلی دنیا گزری، اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے ایک ایک وقت کا فائدہ اٹھایا، ایک ایک منٹ کا فائدہ اٹھایا. انہوں نے اپنا کوئی منٹ ضائع نہیں کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ تو ان کو غم ہوگا نہ ان پر ڈر ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے ہمیں اور آپ کو ترغیب دلائی ہے کہ رب العالمین کی ہمیں اور آپ کو اس پر ایمان لانا چاہیے، عمل صالح کرنا چاہیے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں ثواب کے مستحق ہوں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو ایمان اور عمل صالح والا بنائے. ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.